اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا مہماندار مصور البلوچ اپنے پروگرام کراچی کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو یہ انٹرویو ہے یہ ایک یادگار انٹرویو بھی ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ اس انٹرویو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نوجوانوں تک یہ انٹرویو جائے، اور خصوصاً نوجوان لڑکیوں تک یہ انٹرویو جائے اور ان کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے اندر جو ہرڈلز آتی ہیں ان کو کیسے فیس کیا جاتا ہے، زندگی کی جو پرابلمز ہیں ان کو کیسے سولو کیا جاتا ہے۔ یہ ذرا جو ہے انٹرویو ان نوجوان بچوں کے لیے تو بڑا ضروری ہے۔ ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو میں کر رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں فریم میں، آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے، یا اگر نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی میرا کیمرہ مین دکھا دیں گے ان کو، کہ جن کی زندگی پر یہ شعر بڑا پورا اترتا ہے کہ نظر کو جستجوئے شوق میں پتوار کرنا ہے، مجھے کاغذ کی ناؤ پہ سمندر پار کرنا ہے۔ تو ہماری آج کی جو مہمان ہیں یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، پہلی مسلم خواتین میں سے ایک ہیں جو میئر بنی لندن بارو آف والتھن فارسٹ کی، وہاں کی جو ہے نا یہ میئر بنی، لیبر پارٹی سے ان کا جو ہے نا وہ تعلق رہا، اور پھر پارلیمنٹری کینڈیڈیٹ بھی بنی یہ 1998 اور 2005 میں۔ تو انہوں نے مطلب مختلف جو ہے وہ جہت میں زندگی گزاری۔ عورتوں کے لیے ان کی ایک تنظیم کام کر رہی ہے مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے، اور بہت سارے کام ہیں، میں سارا یہیں بتاؤں گا تو پھر انٹرویو کا جو ہے نا وہ مزہ جو ہے وہ پیچھے ہی رہ جائے گا۔ شادی ان سے کی جناب ابرار احمد صاحب نے، اور آج تک تو ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے۔ جی مہر خان صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آئی ایم فیلنگ پراؤڈ کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ تھینک یو۔ مطلب یہاں سے جب شادی ہوئی تب تو آپ بچی تھی تو یہاں سے جب آپ گئی تو اس وقت آپ کی تعلیم کیا تھی؟ میں نے جی انٹر میں ایڈمیشن لیا تھا، آئی وانٹیڈ ٹو بی سائیکولوجسٹ، تو میں نے اس میں سبجیکٹس میں لیا، مگر فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جو بھی ہے میری شادی ہوئی اور میں لندن چلی گئی۔ جی تو مطلب یہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ابھی تک آپ کنفیوز ہیں اس معاملے میں؟ نہیں، کنفیوز تو نہیں ہوں ایٹ دیٹ ٹائم آبویسلی، کیونکہ میرے گھر والے بھی شاید ریڈی نہیں تھے، میں بھی نہیں ریڈی تھی، مگر الحمد للہ اٹ واز اٹ واز اے نائس جی، ہاں یہ شادی بڑی کامیاب رہی، اور جو ہے وہ آج تک جو ہے نا اسی بندھن میں بندھی ہوئی ہیں، اور ان کا شوہر ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ شولڈر ٹو شولڈر رہتے ہیں، ان کو ساتھ دیتے ہیں۔ میرا پروگرام چونکہ کراچی ہے مہر صاحبہ، تو 16 آپ کی عمر تھی جب کراچی آپ نے یہاں سے چھوڑا، تب کا جو کراچی آئی تھنک 67 میں آپ کی شادی ہوئی، ایم آئی رائٹ؟ نہیں، 66 میں شادی ہوئی دسمبر، اور پھر ہم چلے گئے تھے یہاں سے جنوری 67 میں۔ جو تب کا کراچی تھا وہ 67 والا کراچی، ٹھیک ہے، وہ کیسا تھا؟ وہ تو مطلب آپ کی جو ٹین ایج تھی وہ تو کہیں ذہن میں جو ہے وہ بسا، اس کی مٹی کی خوشبو بھی وہ محسوس کرتی ہوں گی۔ وہ کراچی کیسا تھا؟ پھر جب آپ بعد میں کراچی آتی رہی تو اس کراچی کو کہیں کھویا کھویا محسوس کرتی تھی؟ اس وقت کی جو میری میموریز ہیں، اٹ واز اے بیوٹیفل سٹی۔ اسی روڈ کے پیچھے ہم آئے تھے 1960 میں، 61 میں، تو ہمارا ایک گھر بن رہا تھا اسی روڈ پر، اور ایک دو اور بن رہے تھے، تو بیسکلی یہ سمجھے جنگل ہی تھا، مگر بہت اچھا خوبصورت شہر تھا۔ آپ بے دھڑک نکل جاتے تھے راتوں میں۔ اس کے بعد جب میں شادی کے بعد آئی تو اٹ نیمڈ کہ جی سٹی آف لائٹس، اور اس کے بعد پھر جب چینجز دیکھیں تو وہ جو پولیٹیکل چینجز ہوئیں، جہاں پہ بچے بھی بوری میں مل رہے ہیں، خواتین اغوا ہو رہی ہیں، بہت ساری چینجز اور بہت پینفل چینجز۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ لندن میں تھے،
اور بڑی ایک خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے. کراچی یہاں تڑپ رہا تھا, کیسا فیل ہوتا تھا؟ تکلیف ہوتی تھی بہت زیادہ کہ لوگوں نے ایک ہنستے بستے شہر کو کس طرح برباد کیا سلولی بٹ شیورلی. اور اس کے بعد پھر وہ جو پولیٹیکل اسٹرگل شروع ہوئی لوگوں میں, دے ڈنٹ کیئر اباؤٹ دا کمیونٹی, دے کیئر اباؤٹ دیم سیلف. ہے نا, آپ پولیٹکس میں آتے ہیں اس مقصد سے کہ آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. یہاں کے جو پولیٹیشین آئے وہ انہوں نے اپنے لیے کام کیا, شہر کے لیے, ملک کے لیے نہیں. کہ آپ دیکھیں نا, یہ کراچی دیکھیں کہ اس وقت تینوں پارٹی اسٹرگل کر رہی ہیں کہ یہ ہم نہیں کریں گے, وہ ہم نہیں کریں گے. تو یہاں کے لوگ اسٹرگل اسٹک ان مڈل کہ ان کے پاس, لوگوں کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ایز اے ووٹر بھی وہاں پہ پاور ہے نا آپ کے پاس, یو کین چینج. ابھی دیکھیں کہ ایک دم سے ٹوری پارٹی آ گئی وتھ 80 میجورٹی. یہاں پر نہیں ہے, یہاں تو آپ 100 روپے دیں, 1000 روپے آپ ووٹر خرید لیتے ہیں. تو وہ ووٹرز کا بھی رائٹ یہاں پر نہیں ہے. ووٹرز بھی اپنا حق نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کتنی پاور ہے. ایک ووٹ کے اس سے آپ ہار جاتے ہو, ایک ووٹر آپ کی گنتی میں کم ہو, آپ ہار گئے. تو یہاں پر لوگوں کو یہ ابھی تک اویئر نہیں. یہ آپ نے صحیح کہا, لندن میں واقعی ایک ووٹ سے ہار جاتے ہیں. ایک ووٹ سے ہارتے ہیں, ایک ووٹ سے ہارتے ہیں. اور میں جو میں ایم پی کے لیے کھڑی ہوئی تو 25 ووٹس آئدر وے, 25 ووٹس. دیکھیں جی, وہاں پر تو جو ہے نا اس طرح, یہاں پر ایک ووٹ سے نہیں ہارتا کوئی, ٹھیک ہے. یہاں پر تو ہزاروں ووٹ, وہ پتہ بھی نہیں چلتا کوئی ڈال کون گیا ہے نا. یہ تو پولیٹکس ہے. اچھا, آپ کی عمر 16 تھی, یہاں سے گئی, انٹر آپ کی تعلیم تھی, ایک نیا ماحول تھا, نیا ایٹماسفیئر تھا, ٹھیک ہے. وہاں پر سروائیو کرنا اور پھر اس حد تک آگے چلے جانا کہ ابھی تو آپ جو ہے نا مسلم ویمن کی وہاں پر ماشاء اللہ ترجمان بنی ہوئی ہیں, میئر رہی ہیں, پارلیمنٹری رکن رہی ہیں. یہ سب کچھ مطلب کیسے کیا آپ نے؟ تو بچے بھی ماشاء اللہ آپ نے پالے, یہ سارا کچھ, تو یہ کیسے ہو سکا؟ جب میں پبلک لائف میں آئی ہوں تو میرا یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ 8 مہینے کا تھا. تو میں ان کو پش چیئر میں ڈال کے ادھر ادھر ٹاؤن ہال میں آفیسز سے آفیسر سب جگہ جاتی تھی. اٹ واز ہارڈ کیونکہ میں نے کام شروع کیا تھا بغیر ریئلائزنگ کہ آگے کیا ہے. ایڈجسٹڈ کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے, تو آئی اسٹارٹیڈ. تو ڈیفیکلٹ رہا, مگر یہ کہ چونکہ آئی بلیوڈ ان مائی سیلف, آئی بلیوڈ ان اللہ. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس میں, میرے لیے اپنے لیے میں نے کوئی بینیفٹ نہیں ڈھونڈا کہ بھئی میرا نام ہو, میری شہرت بھی ہو. وہ اللہ تعالیٰ دیتے چلے گئے. میں خود حیران ہوتی ہوں کہ یہاں کی میں لیاقت آباد کی پڑھی ہوئی لڑکی, آئی واز سو ینگ, میری اتنی کوئی ہائی کلاس ایجوکیشن نہیں تھی, مگر اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربان ہوتے گئے. شاید اس لیے کہ میں سنسیئر تھی اپنے کام میں, میں لوگوں کے لیے کر رہی تھی, میں اپنے لیے نہیں کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے دیکھا نا, میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے تھے. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جی. میں وہ ایک کہیں پر واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک بزرگ تھے برٹش دور میں, ان کو جو ہے نا وہ سزا ہو گئی, جیل ہو گئی, ٹھیک ہے. جیل میں جو ہے نا وہ چکی پیسنے کی سزا تب ہوا کرتی تھی, وہ قرآن پڑھ رہے تھے, چکی خود بخود چل رہی تھی. تو سنتری نے پوچھا, بھائی یہ کیا معاملہ ہے بھائی, یہ چکی خود بخود چل رہی ہے. تو بزرگوں نے کہا, میں اللہ کا کام کر رہا ہوں, اللہ میرا کام کر رہا ہے, اور اللہ کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. بھائی آئی سلوٹ یو. اور مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جب آپ تب گئی تھی تب تو بڑی مطلب ہارڈشپس تھی, یہ جو گوری چمڑی تھی, ٹھیک ہے, تو یہ تو کسی کو اپنے پاس جو ہے نا وہ اپنے نہیں دیتی تھی. ہاؤ ڈڈ یو سروائیو؟ وہی تو میں کہہ رہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا, اور جو میری مخالفت کی میرے اپنے لوگوں نے کی, گوروں نے نہیں کی. جو نان مسلم تھے, نان پاکستانی تھے, انہوں نے میرا ساتھ بہت دیا. ایک دفعہ جو ہے وہ گے اینڈ لیسبین پہ ایشو اٹھا, آپ کو پتہ ہے ویری ٹبو سبجیکٹ. تو آئی ریفیوز ٹو ووٹ ان دا کاؤنسل نا, کیونکہ وہ لیبر پارٹی کی پالیسی تھی. تو میں نے کہا میں ووٹ نہیں دوں گی. وائی؟ اس لیے کہ میں اگر ووٹ دوں گی تو جن بچوں کو میں نے پڑھایا ہے ہزاروں کی تعداد میں, سب کو مسز خان سے نام کے سے جانتے ہیں, کوئی آنٹی کوئی باجی, تو میں نے کہا دے ول تھنک کہ بیکاز آئی ووٹڈ فار گے اینڈ لیسبین دس از رائٹ. سمجھ رہے ہیں؟
تو قرآن میں تو اس کا بہت بڑا وہ ہے. تو آئی ڈنٹ تھنک ٹوائس. میں نے کہا جی میں ووٹ نہیں کروں گی. اس پہ اتنا کچھ لے دے ہوئی اخباروں میں آیا، یہ ہوا وہ ہوا، پارٹی سے نکالنے کی دھمکی. میں نے کہا دیٹس فائن. وہ کہتے ہیں جب آپ نے لیبر پارٹی جوائن کی تھی آپ کو پالیسی کا پتہ تھا. میں نے کہا جب آپ نے مجھے کاؤنسلر بنایا تھا تو یو نیو آئی واز مسلم، ہے نا. تو اس پہ پھر ان کو گیو ان کرنا پڑا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب ووٹنگ کا ٹائم آئے تو آپ چلے جانا اس میں سے، چیمبر میں سے باہر. سو اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا کیونکہ آئی بلیوڈ ان مائی سیلف. بڑا مشکل ہوتا ہے جی اسٹینڈ لینا. اچھا لیبر پارٹی نے تو اسٹینڈ لیا تھا. یہ جو بریگزٹ ہے ابھی ہوا ہے، میں ایک دم سے اس طرف آ گیا ہوں، معاف کیجئے گا اگر آپ تیار نہیں ذہنی طور پہ. تو بریگزٹ انہوں نے تو آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ٹھیک ہوا، غلط ہوا؟ بریگزٹ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ ٹھیک ہوا، کیونکہ اس سے ایک دم سے جو لوگ آنے شروع ہوئے نا یورپ سے، دے ور ناٹ دا کنٹریبیوٹر ان ٹیکس. ہم گئے ہیں 50-55 سال سے ہم نے ٹیکسز میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اب ہم ریٹائر ہو تو وہ مین ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا. ان لوگوں کا رائٹ یہ ہوتا ہے، یورپ کا نہیں. یہاں سے بھی جو اسائلم سیکر جاتے ہیں امیڈیٹلی ان کو کونسل کا فلیٹ مل جاتا ہے، ان کو بینیفٹس شروع ہو جاتے ہیں. نیشنل ہیلتھ پہ ایک برڈن ہو گیا کیونکہ ہمارے سب فری ہے. فری نہیں ہے مطلب جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ان کا اس میں ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ اٹ واز رائٹ. تو یہ ایک ہوا چل رہی ہے نیشنلزم کی، امریکہ میں بھی آ گئی جو ہے نا ٹرمپ کے روم میں، یہاں پر بھی ہمیں دیکھا. اچھا یورپ میں بھی یہ ہوا، فرانس اور جرمن میں کسی حد تک. ابھی تو بھارت میں تو بہت زیادہ یہ ہوا میرے خیال رخ ہی سارے اسی طرف ہے نیشنلزم کے. تو یہ کوئی عالمی مطلب کانسپریسی تو نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ انگلینڈ کو یورپ سے ہٹانا تھا امریکہ نے، کیونکہ امریکہ کو بڑا افیکٹ ہو رہا تھا اس سلسلے میں. آپ کیا آپ کا ویو ہے، کیا سٹینڈ ہے، کیا ٹیک ہے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. نیشنلزم دیکھیں ہر ایک میں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے نا، کیونکہ ہم پاکستان کے لیے نہیں مر رہے ہیں، ہم اپنے لیے مر رہے ہیں. تو آئی وش کہ جو لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں پاکستان میں آئے یہ نیشنلزم. ہم فخریہ کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم فخریہ کہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم فخریہ کہیں کہ یہ کراچی جس کو اب شرم آتی ہے جاتے ہوئے آپ منہ پہ ماسک باندھے ہوئے. یہ تو نیشنلزم ایک اچھی بات ہے کہ ایز لانگ ایز آپ کسی کو رون نہ رہے ہوں بیچ میں. تو قائد اعظم نے دیکھے نا کہ اتنی قربانی دی پاکستان کے لیے اور اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے. تو اس ملک کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ اچھا یہ ابھی آپ نے پاکستان کی بات کی، نیشنلزم یا پیٹریوٹزم مطلب ایک ہی بات ہے. یہ وٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین دا پالیٹکس آف پاکستان اینڈ یو کے؟ پولیٹکس آف پاکستان اینڈ یو کے، میں کل ہی بات کر رہی تھی کہ جب ایک دفعہ قانون بن جاتا ہے نا، کوئی بھی پارٹی آئے دے فالو دا لا. وہ چینج نہیں کرتے کہ جی آج یہ پارٹی آ گئی تو یہ لا چینج ہوتا ہے، مگر جو مین اسٹرکچر ہے وہ رہتا ہے، ریمین کرتا ہے نا. یہاں پہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے کہا جی یہ بلڈنگیں گرا دو. وہ 6 مہینے، میں نے کل ہی کوئی بات کر رہا تھا کہ 6 مہینے ویٹ کریں گے اس لیے کہ نیو چیف جسٹس آ جائیں گے تو وہ لا غائب ہو گیا. تو یہ تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں اپنے قانون کا، مذاق اڑا رہے ہیں اپنے چیف جسٹس یا جو بھی لا ہے اس کا. کیونکہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو آ رہی ہیں دے ناٹ بادرڈ ریئلی. یہ صرف اپنے محل بنا رہے ہیں، اپنے سوئز اکاؤنٹ بھر رہے ہیں. اور ان کو میں کہتی ہوں کہ اگر عذاب قبر ان کے دل میں ہو تو شاید بہت ساری چیزیں صاف ہو جائیں. یہ پولیٹیشنز کو اب دیکھیں نا، کسی کی بیوی مر گئی، بچے کاندھا نہیں دینے آ سکے، کسی کی بیوی مر گئی وہ نہیں آ سکا. ان کو دیکھیں نا بے نظیر بھٹو کو کتنی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی کہ ٹوائس پرائم منسٹر، ملٹی ملینر، ان کو اسٹریچر نہیں ملا. جب ان کا مارا گیا اسٹریچر میں نہیں ملا. میں یہیں پر تھی اور زمین پہ وہ ناہید کی گود میں پڑی ہوئی خاتون. تو یہ ملک کیا کر رہا ہے کہ آپ کے ہاسپٹل میں اسٹریچر نہیں ہے، آپ کے ہاسپٹل میں یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ ٹوائس پرائم منسٹر کو آپ زمین پہ پھینکے ہوئے ہو. تو دیکھیں نا کہ یہ چیزیں جب یہ آپ کو خوف آتا ہے نا، جب آپ کے دل میں ڈر خدا کا ہو. سوال چھوڑے جا رہا ہوں جی. میں سوال یہ ہوگا، فرض کرو سپوز کہ
آپ کو پاکستان آنا پڑا اور آپ کو کوئی پارٹی بھی جوائن کرنی پڑی تو آپ کون سی سیاسی پارٹی جوائن کریں گی؟ وقفے کے بعد جو ہے نا آپ ذرا رہیے گا، دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے مہر خان صاحب جوائن کرتی ہیں جی۔ وقفے کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سن رہے ہیں مہر خان صاحب کی مزے کی باتیں، اور ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے۔ سوال یہ تھا کہ فرض کرو مہر خان صاحب کو پاکستان آنا پڑے اور کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا پڑے پاکستان میں، تو وہ کون سی پارٹی کو جوائن کریں گے جی؟ پوچھتے ہیں جی۔ دیکھیں، یہ سوال آپ نے کیا اور اسی کا میں جواب دوں گی کہ مجھے ہر پارٹی نے انوائٹ کیا کہ آپ جوائن کریں۔ پیپلز پارٹی نے بھی، نواز شریف کے ان کی بھی، اور یہ عمران خان صاحب کی جب یہ بالکل شروع انہوں نے کیا تھا، جب انوائٹ کیا تھا، میرا جواب تینوں کے لیے نہیں تھا۔ شیخ رشید صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، محمد سرور جو پنجاب کے گورنر ہیں، جی، میں پہلے میئر بنی تھی، پھر ہی ایم پی بنے تھے، تو ہم بہت اچھے کولیگز بھی ہیں، تو انہوں نے بھی کوشش کی ہے ایک طرح سے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ میں دو کشتیوں میں نہیں چلنا چاہتی، ایک ہی کشتی ہو میری۔ دیکھیں، ہم نے سپوز کیا ہے تو مطلب آپ یو کانٹ رن اوے اب آپ کو کسی ایک پارٹی، کسی چھوٹی برائی کا ہی نام لے لیں تو مطلب لینا پڑے گا جی۔ جی، اگر میں نے جوائن کی تو میں تحریک انصاف کروں گی۔ جی، تحریک انصاف، دیکھا نا جی، دیکھ میڈم، اگر آ گئی پاکستان، اللہ کرے آ جائے، اس طرح کے، دیکھیں ہم اگر ہم سپیس دیں گے میڈم تو پھر یہی جو ہمارا مقدر ہے یہی رہے گا۔ سپیس نہ دیں، اللہ کرے میڈم آ جائیں، پارٹی چاہے کوئی بھی جوائن کر لیں، جو لیبر پارٹی سے اختلاف کر سکتی ہے نا، وہ پھر یہ پارٹیاں تو کیا ہیں اس کے سامنے۔ تو شی از بولڈ اینڈ شی از بریو انف ٹو، مطلب اپنی بات کہنے میں یہ بڑی بہادر ہیں، اور انشاءاللہ یہ کریں گی۔ عذرائے مذاق سوال تھا لیکن آپ کے دل کی بات سامنے آ گئی ہے تو جی خان صاحب آ جاؤ، پھر آفر کر دیں میڈم کو جی۔ اچھا میڈم، مسلم ویمن ویلفیئر ایسوسی ایشن بہت بڑا کام ہے جو آپ وہاں پر کر رہی ہیں، کیا اس کے بیسک اغراض و مقاصد ہیں؟ اغراض یہی تھا ٹو ہیلپ دوز ہو کانٹ ہیلپ دیم سیلف، عورتیں۔ اس زمانے میں نے آپ کو بتایا تھا بھی کہ تعلیم نہیں تھی خواتین میں، لینگویج نہیں تھی، نو ہاؤ نہیں تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے تو کیسے جائیں، لینگویج کی پرابلم تھی، تو بیسک رائٹس سے میں نے شروع کیا تھا، انٹرپریٹنگ اور لینگویج اردو اور انگلش۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے گئے، اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس، ایڈس کے اوپر ہم نے کافی سیمینار کیے کیونکہ دیٹ ایگزسٹ، اور گے اینڈ لیسبین کے بارے میں ہم نے ایسے ٹبو سبجیکٹس ہم نے کیے جس پہ ہمیں یہ تھا کہ شاید ہمارے آ کے گھر ٹوٹیں گے، اور ایک دو دفعہ ہوا بھی، مگر ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے کہا نہیں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ کارپیٹ کے نیچے ڈالنے سے چیزیں، مسئلہ ختم نہیں ہو، تو یو ہیو ٹو فیس اٹ، فیس ٹو فیس نا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کمپیوٹر ٹریننگ دی عورتوں کو، ڈریس میکنگ ڈیزائننگ کا کیا، اولڈ پیپل کے لیے، سینئر سٹیزن کے لیے لنچ کلبس کھولے، ان کے لیے ڈے کیئر پرووائڈ کیا، بہت سارے ایشو ٹائم کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن لیتی رہی، ایک ہی جگہ ہم اسٹک نہیں رہے، کیونکہ آج جو تھرڈ جنریشن ہے ان کی ڈیفرنٹ پرابلم ہے، وہ ڈرگز میں انوالو ہیں، وہ وائلنس میں انوالو ہیں، ہمارے ایشین بچے، اور گینگ اس میں آ گیا ہے، گینگ وار میں بہت زیادہ ایشین بچے آ گئے ہیں، تو وی نیڈ ٹو ٹیکل، نائف کرائم بہت ہو گیا ایشین بچوں میں، تو وہ تو چلا گیا نا لینگویج، تو اب جو ہے جو اس وقت کے مسائل ہیں ہم اس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں کہ وی آر کانسٹنٹلی ان ٹچ ود دا پولیس، جو لوکل پولیس میں جو اسٹیشنز میں جو کچھ پینلز بنے ہوئے ہیں اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس، گینگ کرائم، یہ وہ، ان کے ہم پینل پہ ہوتے ہیں، ان کو ایڈوائز دیتے ہیں، تو الحمدللہ وی موونگ ود دا ٹائم، وی آر ناٹ اسٹک بیہائنڈ دا ٹائم۔ بڑا دلیرانہ کام جو ہے انہوں نے کیا، اور میں تو یہ ابھی جب میں بات کر رہا تھا
اور جب سے میں یہاں آیا ہوں میں یہ سوچ رہا تھا پولیٹیشین ہیں اور ایسی پولیٹیشین ہیں جن کی اپنی بھی رائے ہوتی ہے اور وہ اختلاف بھی کرتی ہیں، تو 9/11 کے بعد کیا حالات ہوئے ہوں گے وہاں پہ، کیا تھریٹس ہوں گے، کس طرح کی زندگی انہوں نے وہاں پر گزاری ہوگی، یہ کہانی بھی تو سننے والی ہے. سنیں گے نہیں جی آپ؟ جی میڈم. جب 9/11 کا حادثہ ہوا تھا تو میں یہیں پر تھی کراچی میں. تو میرے بیٹے نے فون کیا، اظہر نے انفیکٹ، کہ مام آر یو آل رائٹ؟ تو میں نے کہا تم ٹھیک ہو؟ یس. تو اس کے بعد سے تو ہیل بروک لوز جسے کہتے ہیں نا، جہنم آسمان سے آگ برسانے لگے ہر طرف سے. اب دیکھیں نا کہ آپ ٹریول میں آپ کو مشکل ہے، آپ پلین میں نہیں جا سکتے، وہ آپ کو نیکڈ نہیں کرتے مگر سارے جو چیک اپس ہوتے ہیں ٹیکس آورز اینڈ آورز، آپ کو امپلائمنٹ میں پریشانی ہوتی ہے. اگر آپ نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے اور آپ کے برٹش پاسپورٹ پہ پاکستان کا ٹھپا لگا ہوا ہے تو یہ اسٹاپ سو مینی ٹائمز، خاص کر امریکہ میں آپ کو امپلائمنٹ میں مشکل ہو رہی ہے کہ یو آر پاکستانی، یو آر مسلم. تو ہر جگہ پریشانی ہو رہی ہے مگر ہماری گورنمنٹ نے اس کو سکسیزفلی ٹیکل نہیں کیا، صرف اس لیے کہ وی آر آلویز بیگنگ فار فنڈ، فار لونز اینڈ جو بھی ہے نا. تو اگر ہم دیکھیں نا کہ انڈیا سیلف سفیشینٹ ہے تو ہی از اسٹینڈنگ اگینسٹ امریکہ، اگینسٹ آل آڈس. ہم کیوں نہیں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو سعودی عرب نے دیا اور فوراً ہی آپ کو ملیشیا کے اس میں روک دیا کہ اگر آپ اس میں جاؤ گے تو میں اتنے واپس بھیج دوں گا آپ کی. یہ کیونکہ ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہے نا، ہم تھالی لے کے جب سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم ہمیشہ مارے جائیں گے. جب تک کسی بھی پارٹی کا قوم ساتھ میں ساتھ نہیں دے گی ہم اسی طرح رہیں گے. 9/11 ہمارے پاس ہمارے پر مسلط رہے گا آل دا ٹائم. مطلب ہماری سورنٹی کسی اور کے پاس ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ جب آپ سیلف سفیشینٹ نہیں ہو، آپ بیگ اینڈ بورو کر رہے ہو ہر چیز کے لیے، تو یو ہیو نو آئیڈینٹی. آپ ہو پاکستانی مگر آپ انڈر دی تھم ہو، ویدر از سعودی عرب، ویدر از یورپ، ویدر از امریکہ. آپ دیکھیں نا انڈیا کر رہا ہے ایسے. وٹ کائنڈ آف پرابلمز جو ہے نا یو ہیڈ ٹو فیس دیئر آفٹر 9/11 ایز اے مسلم؟ عورتوں کو بہت زیادہ دیکھیں نا کہ حجاب پہ، شکر ہے انگلینڈ میں ایسی باتیں نہیں ہوئی. حجاب کے اوپر ہوا کہ آپ حجاب نہیں پہن کے جائیں گے، آپ دوپٹہ نہیں اوڑھیں گے. اور بچوں کے ساتھ ہوا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ روزہ رکھ کے نہیں آئیں گے. ان کے سلیبس میں چینجز لانے کی کوشش کی، چونکہ یہاں پہ ہو رہا تھا ہے نا. فرسٹ وومن لکھا گیا تھا بی بی ختیجہ کو، یاد ہوگا آپ کو، بہت شور مچا. تو بہت ساری چیزیں یہ ہوئیں مگر الحمدللہ کہ انگلینڈ جو ہے نا کافی سافٹ ملک ہے وین اٹس کمز ٹو ریلیجن. ایکوالٹی ہمارے یہاں بہت ہے وین اٹ کمز ٹو نان وائٹس کمپیئر ٹو امریکہ. امریکہ میں تو رہا ہی نہیں نا اب کچھ بھی، وہ تو وہاں تو مارے جا رہے ہیں. مگر برٹن از دا موسٹ ڈائیورس سوسائٹی، موسٹ ایکسیپٹیبل سوسائٹی. اور ہمارے لا جو ہیں دے آر کوائٹ ایکول. ٹھیک ہے وہ ہے نا کہ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے. جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو جی گوری ہو، تو یہ تو ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے اپنے میں نا. تو پھر ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ان میں نہ ہو؟ ایز اے مسلم آپ اس کو جو ہے نا ایبزارب کر لیتی ہیں، لیکن ایز اے ہیومن بینگ آپ اختلاف پھر بھی رکھتی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. آبویسلی آپ کا تو یہ رائٹ ہے نا اختلاف. اچھا میڈم، میرا سوال ہے، ایسی قوم کے لیے لڑنا جس کو خود بڑی شعوری جو ہے وہ تربیت کی ایک ضرورت ہے، میری بات آپ سمجھ رہی ہوں گی، جیسے وہ آپ مسلمانوں کے لیے اگر وہاں پر لڑ رہی ہیں بہت، تو ان کو خود بھی تو شعوری تربیت کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کیسے رہا جاتا ہے، کس طرح رہا جاتا ہے کسی ملک میں، پھر اس ملک کے نظام کے تحت رہا جاتا ہے، یا پھر انہوں نے بھی اپنے کلچر کو اس طرح پکڑ کے نہیں رکھا ہوتا، ٹھیک ہے، اور اپنے نظام کو اس طرح لے کے نہیں چل رہے ہوتے. تو ایسے لوگوں کے لیے لڑنا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے عام حالات میں. میرا سوال سمجھ گئی ہیں یا میں اس کو اور سمپلیفائی کروں؟ نہیں میں سمجھ گئی ہوں. ہمارے جو اس وقت جو ینگسٹر ہیں نا وہ 2-3 گروپ میں ہیں. ایک تو جو بہت ہی ایکسٹریم ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں جی. تو دیکھیں نا کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا لباس صاف ستھرا ہو، آپ کہیں جائیں پریزنٹیبل ہوں. آپ کو یہ تو نہیں کہتا نا اسلام کہ آپ
جھپا پہنے تو پگڑیاں پہنے اپنے حلیے سے بے حلیے شلوار قمیض میں آپ چلے جا رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں دوسرے لوگوں کو؟ از دیٹ اسلام؟ از دیٹ یور کلچر؟ نہیں ہے نا. آپ ٹخنے دکھا رہے ہیں بھائی، کیوں راستے میں کیوں دکھا رہا؟ مسجد میں جاؤ، وہاں جا کے ٹخنے کھول لو نا. آپ نے چلیں، داڑھی بھی ہماری سنت ہے، کپڑے بھی ہمارے رسول پاک کا فرمان ہے آپ صاف ستھرے رہیں، ایکسیپٹیبل ہوں لوگوں میں. تو یہ ایک طبقہ ہو گیا ہے جو ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو ماڈریشن میں چل رہا ہے کہ بھی چلو عورتوں نے حجاب بھی پہنا ہوا ہے. اب وہ دیکھیں نا کہ وہ اپنا انہوں نے منہ ڈھانکا ہوا ہوتا ہے تو وہ دوسرے لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں. اس ملک میں یہ ہم نے اپنا خیر کرنا ہے. تو کبھی آپ پجامے میں نکل کے چلے گئے باہر شاپنگ کرنے، بھائی میں خود ہی دیکھ کے کہتی ہوں ان کو کیا ہو گیا. مگر جو تیسرا طبقہ ہے وہ بغیر دوپٹوں کے آ گیا، جہاں دوپٹے نہیں ہیں. تو یہاں تو دیکھیں ڈرامہ میں بھی دوپٹے ان لوگوں نے ہٹا دیے. آپ کو تو مطلب بڑی مشکل، مطلب جیسے حجاب ہے، جیسے ایسے فرض کرو ایسے لوگوں پہ اگر اٹیک ہو رہا ہے یہ وہ، تو پھر وہاں پر ان کو بھی آپ کو ڈیفینڈ تو کرنا پڑتا ہے نا. تو یہ بڑی کنفیوژن سی نہیں ہو جاتی ہے کہ بھی ان کو پھر سمجھانا بھی، ان کو شعوری تربیت دینا بھی؟ تو کیا آپ کی تنظیم یہ بھی کر رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں کہ وہاں کا لا جو ہے نا، اٹ سیز اٹ آل. وہاں کا اتنا اسٹرانگ لا ہے کہ آپ کو پولیس والا کچھ کہے گا نہیں، وہ صرف جا رہا ہوگا، آپ خود ہی ایک دم سے سیٹ بیلٹ باندھ لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا تو ہی ول گیٹ کاٹ اینڈ ہی ول بی براٹ ٹو جسٹس. وہ یہاں کی طرح نہیں کہ پولیس والے کو 1000 روپے دیے، جج کو کچھ پیسے دے دیا، فارغ ہو گئے. نہیں، وہاں پہ لا از ایکول ٹو ایوری ون. تو ڈیفینڈ کرتے ہیں، مگر یہ کہ اتنا ایکسٹریم نہیں ہوا. لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے. جہاں یہ ہے، دوسرا میں نے یہ بتا دیا کہ کہتے ہوئے شرم آتی کہ بھئی یہ مسلمان خواتین ہیں یا مسلمان بچی ہیں. تو دو ایکسٹریم چل رہے ہیں نا. اچھا، میں ابھی آپ سے جب بات کر رہا ہوں، آپ کا شگفتہ لہجہ سن رہا ہوں، حیران بھی ہو رہا ہوں. آپ کے لہجے پہ کیوں نہیں فرق پڑا؟ آپ منہ بگاڑ کے کیوں نہیں جو ہے نا وہ انگلش بول رہی ہیں؟ تو مطلب یہ بڑی بات ہے میرے لیے، حیران کن بات ہے. 63 سے 66-7 سے آپ وہاں پہ ہیں اور آپ نے اپنی زبان پہ کوئی جو ہے وہ اثر نہیں آنے دیا. اس رنگ میں نہیں رنگی. کہیں پر آپ نے وہاں پر بھی کراچی قائم کی ہوگی، چھوٹی موٹی کراچی. دیکھیں، پرنس چارلز نے جب ان کو پرنس آف ویلز بنایا جا رہا تھا، ہی واز 18 ایئرز اولڈ، تو انہوں نے ویلش سیکھی پہلے، کیونکہ ہی سیٹ کہ اگر میں پرنس بن رہا ہوں تو مجھے ان کی زبان سیکھنی چاہیے. اینڈ ہی سیٹ کہ کلچر اینڈ لینگویج از یور آئیڈینٹی. ٹھیک ہے، تو میری آئیڈینٹی پاکستان ہے، میری لینگویج میری آئیڈینٹی ہے. میں دوپٹہ لوں، میں شلوار قمیض پہنوں یا جو بھی، یہ میری آئیڈینٹی ہے. میرے بچے سے آپ ملے ہیں کہ کتنی ماشاءاللہ. ہی واز 9 ایئرز اولڈ جب انہوں نے GCSE کیا تھا اردو میں. 15 when he did A level, youngest in Britain. 17 سال کی اس نے اردو ٹیچرس ٹریننگ کی. اور ان کے بچوں سے آپ ملیں تو آپ حیران ہوں گے. 10 سال، 11 سال، 12 سال، اتنی اچھی اردو بولتے ہیں. قرآن، نماز، ہر چیز کی میں نے تربیت دی ہے، کیونکہ یہ آپ کی پہچان ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ میں انگلش چاہوں بھی تو قدرتی طور پہ اردو آتی رہتی ہے. جو اردو اسپیکنگ اس سے اردو ہی آپ بول رہے ہیں. ایگزیکٹلی، مطلب نو نیڈ ٹو کہ بھئی آپ انگلش کیوں بولنا چاہتے ہو. مطلب یہ اس بات پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں کہ کیا کوئی لینگویج بھی جو ہے وہ برتری کا باعث ہو سکتی ہے. لیکن میں ناظرین آپ سے مخاطب ہوں. تو اردو تو آپ نے دیکھ لی، شستہ زبان ہے، شائستگی ہے، بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کی. لیکن ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی کمال ہیں جی، بڑے باذوق ہیں. میرے پاس بہت ساری تحریریں ہیں جو لوگوں نے ان کے متعلق لکھا، ٹھیک ہے. اور ان میں سے میں جو ہے نا وہ چونکہ وقت اتنا نہیں ہے تو ایک آدھی پڑھ پاؤں گا. میں آپ کو سناتا ہوں. یہ جی پیشکش ہے نادرہ پروین، جنہوں نے 13 مئی 1995 میں یہ لکھا. کیا لکھا؟ وقفے کے بعد بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی، وقفے کے بعد ملتے ہیں جی. تھینک یو.